اگر جنت علی کی ہے تو ملکیت نہیں، وراثت، اور وراثت اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے۔ اگر علی جنت کے وارث ہے تو مان کہ جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ آج ہی ہو رہا ہے۔ میں پہلا فقرہ عشرہ اولیٰ کی پہلی گفتگو کے پہلے چند لمحوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ذکر حسین خون حسین کی طرح تازہ، غور نہیں کرتے، ذکر حسین خون حسین کی طرح تازہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو افراد کے کاندھوں پہ سفر نہیں کرتا، اس کی جو مسافت ہے وہ اشخاص کی مرہون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کا فرض ان کندھوں پر رکھ دیتا ہے جنہیں وہ طیب شجروں میں قرار دیتا ہے۔ تو وہ آپ کو عطا ہو گیا، اور آپ کا مجلس اعزاز میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے شجر طیب، اور آپ کریم کربلا کی مدد کے لیے نہیں آئے، نصرت کے لیے۔ تھوڑی توجہ ملے چاہیے، مدد کے لیے نہیں آیا آپ، نصرت کے لیے۔ مدد محتاج کی ہوتی، مدد محتاج کی ہوتی ہے، نصرت مختار بھی طلب کرتا، اور نصرت میں فائدہ منصور کا نہیں ہوتا، ناصر کا ہوتا۔ پھر سن لیں، نصرت میں فائدہ منصور کا نہیں ہوتا، ناصر کا ہوتا۔ کریم کربلا نے شاہ جی یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو نصرت کے لیے آمادہ ہو۔ تو سامنے تو وہ افراد تھے جو مائل بقتل تھے، جن کے رویے ظاہر تھے، جو بیعت کے طلبگار کے گماشتے بن کے آئے تھے، تو ان سے تو نصرت کریم کربلا نہیں مانگ رہے تھے، تو پھر نصرت کس سے مانگ رہے تھے؟ یہ طلب نصرت آپ سے تھی۔ یعنی جب کریم کربلا نے کربلا کی ریت کے ٹیلا کے ممبر بنا کر قبضہ تلوار پر پیشانی رکھ کے حل من کہا، تو پھر یہ خطاب قیامت تک ہونے والی نسلوں سے تھا، اور اس میں سے جس نے لبیک کہہ دیا، اور پھر میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا، میں اس خطابت نہیں ہے، جنگ جمل تمام ہوتی ہے، بیٹے میری طرف دیکھو موبائل سے، جنگ جمل تمام ہو رہی ہے، اور ایک فرد میرے مولا امیر کی خدمت میں حاضر ہے اور کہہ رہے مولا آپ کو فتح کی مبارک ہو، یقیناً جب آپ لڑیں گے تو آپ ہی جیتیں گے۔ اپنے غور نہیں کرتے، جب بھی آپ جنگ کریں گے آپ ہی جیتیں گے۔ میں تو اپنی یہ سمجھ لیں کہ فروات میں تولا کے وجود کی وجہ سے مبارکباد دینے آئے، اور مبارکباد دینے کے بعد وہ رو پڑا۔ میرے مولا نے فرمایا پہلے مبارک دے رہے تھے، اب رو رہے ہو۔ کہنے لگا مولا مبارک آپ کی فتح کی ہے، رویا اس لیے ہوں کہ میرا ایک بھائی تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا، یا ان سے شہید ہو جاتا، یا انہیں قتل کر دیتا، لیکن جمل شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا۔ مولا نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، یہ تیرا خیال ہے، وہ لشکر میں شامل نہ ہو سکا۔ حیرانی اس کے چہرے پہ آئی، کیونکہ حیرانی مومن کی نشانی ہے۔ مولا نے پوچھا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ لگا مولا وہ تو فوت ہو گیا، تو آپ کے لشکر میں کیسے؟
فرمایا بات صرف تیرے بھائی کی نہیں، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرَنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامُ النِّسَاءِ فَسَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، میں نے قیامت تک آنے والی نسلوں میں باپوں کے صلبوں میں اور ماؤں کے رحموں میں ان لوگوں کو اپنے دشمنوں سے لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری ولایت ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو یہ آپ لبیک کہتے ہوئے اس استغاثہ نصرت پر، اور اس نصرت کا فائدہ آپ کو میں نصرت پہ مزید بھی اس عشرے میں عرض کروں گا، لیکن چونکہ جو آیت عنوان کی گئی ہے، میں اگر آج اس پہ گفتگو نہیں کرتا تو یہ آپ کی موجودگی سے بددیانتی ہوگی۔ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، بزرگ جانتے ہیں، میں نوجوانوں کو یاد کروا دوں، یہ سورہ مریم کی 63 نمبر آیت ہے، اور مالک الملک اس میں ارشاد فرما رہا ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا ہے۔ واضح ترجمہ ہے، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا۔ اور پھر میں وراثت پہ بات کرنے سے پہلے یہ عرض خدمت کر دوں کہ مالک یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا، مولا فرما رہے ہیں ہم نے جنت کا وارث تقی بندوں کو بنایا۔ یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں انہیں بات آسانی سے سمجھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، تقی اور متقی میں فرق ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو فروعات اور اصول پہ عمل کرے، وہ متقی ہے، اور تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے بندے متقی بن جاتے ہیں۔ یہ آپ سے کیا کہنا ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے لوگ متقی بن جاتے ہیں۔ اب وہ گھر تلاش کرو جس میں لوگوں کو تقی نام یاد رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اور پھر مولا یہ نہیں فرما رہا بسم اللہ کہ ہم، میرے مالک کا یہ فرمان نہیں ہے کہ ہم تقی کو جنت دیں گے، متوجہ ہے نا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم تقی کو جنت دیں گے، فرمایا ہم تقی بندوں کو جنت کا وارث بناتے ہیں۔ جنت دیں گے نہیں، وارث، اور وارث اسے کہتے ہیں۔ آخر تک میری طرف توجہ ہو تو یہ فکرہ آخر تک آپ کے ذہنوں میں محبت آل محمد کی اذان دیتا رہے گا۔ مانگنے والے اور ہوتے ہیں، وارث اور ہوتے ہیں۔ مانگنے والے صرف اپنے لیے مانگتے ہیں، وارث اسے کہتے ہیں جو جسے چاہے عطا کر دے۔ فرمایا ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت وراثت، ملکیت نہیں، بڑی آسان بات ہے، وراثت ہے، ملکیت نہیں۔ کئی توجہ، پھر کہہ رہا ہوں جنت وراثت ہے، ملکیت نہیں۔ میں وراثت پہ عرض کرتا ہوں چونکہ اس عشرے میں ساری بات ہی وراثت ہے۔ جنت وراثت ہے، ملکیت نہیں، جسے مل جائے گی اسے عطا ہو جائے گی۔ کچھ ایسے ہیں جن کی وراثت اور ملکیت میں فرق سمجھیں، اور آپ سرکار تائید فرمائیں گے ملکیت وہ ہے جو بازار سے قیمتاً خریدی جائے، وراثت وہ ہے جو باپ کی طرف سے ملے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، وراثت وہ ہے جو باپ کی طرف سے ملے۔ میں بچوں کے لیے مثال دے دوں کہ میں یہ رومال بازار سے قیمتاً خریدوں تو میں مالک ہوں، میرا باپ مجھے دے تو میں مالک نہیں، میں وارث ہوں۔ غور فرمائیے، باپ کی طرف سے ملے تو وراثت، اگر جنت علی کی ہے تو ملکیت نہیں، وراثت، اور وراثت اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے۔
اگر علی جنت کے وارث ہے تو مان کہ جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جنت میرے مولا علی سے پہلے سرکار ابو طالب کے پاس ہے تو وراثت، اور پھر اگر سرکار ابو طالب کے پاس ہے تو بھی ملکیت میں ہے، تو بھی وراثت۔ یعنی آپ شجرہ پڑھیں گے، ویسے تو کہ شجرے کے پڑھنے کی حدود ہے کہ یہاں تک پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ وہ اس لیے توجہ فرمائیے، نسب مکمل تب پڑھا جاتا ہے جب منسوب بعد میں آئے۔ تھوڑی توجہ تو چاہیے، کوئی مشکل بات بھی تو ہو جائے گی۔ نسب تو مکمل تب پڑھا جائے گا جب منسوب بعد میں آئے۔ اب اگر شجرہ آپ جناب آدم تک لے جائیں، توجہ، تو پھر اس حدیث کو کہاں کریں گے جس میں رسول فرما رہے ہیں کون تو نبی ہم؟ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، پریشان بھی ہو رہے۔ کون تو نبی ہم و آدم و بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور نبی روح کا نام نہیں ہے بھائی، توجہ، نبوت روح کا نام ہے۔ کہاں چلے گئے؟ نبوت روح ہو سکتی ہے، نبی روح نہیں۔ پھر سن لیں، نبوت روح ہے، نبی روح نہیں۔ رسالت روح ہے، رسول روح نہیں۔ چونکہ رسالت روح ہو سکتی ہے، اس لیے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا تھا انت مادن الرسالہ، تو رسالت کی روح ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، ذرا بیدار رہیں۔ رسالت روح ہو سکتی، رسول روح نہیں۔ اس کا مطلب ہے جب رسول وہاں موجود تھے تو بحالت جسم موجود تھی۔ میں آپ غور نہیں فرما رہا، میں پہلے دن ذرا زحمت آپ کو دوں گا، پھر باتیں آسان ہوتی جائیں گی۔ بحالت جسم موجود تھے۔ اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بحالت جسم وہاں کیسے موجود تھے؟ کیسے موجود تھے؟ جو جسم یہاں آ کے پھر وہاں جا سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو جسم یہاں آ کے پھر وہاں جا سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ بھائی توجہ، جب سب نبیوں کی فکرہ اگر پہنچ جائے تو جو آواز بچائے اس کی بچی ہوئی آواز جانے، اور سرکار ابو طالب کے وارث بیٹے جانے۔ میں فکرہ اب تک پہنچانے جا رہا ہوں، جب سب نبیوں کی صرف روحیں تھی، میرے مصطفیٰ کا جسم تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی ملتا۔ جب سب نبیوں کی ارواح تھی، میرے مصطفیٰ کا جسم تھا، اور صرف یہ ایک جسم نہیں تھا۔ ذرا اس پہ غور فرمانا ہے۔ جب سرکار دو عالم، یہ حدیث ایسے نہیں ارشاد فرما دی کہ سرکار نے اصحاب سامنے بیٹھے اور مولا نے فرما دیا کہ میں اس وقت نبی تھا، اپنے فضائل پڑھتے ہوئے نہیں بتا دیا۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ ایک صحابی نے مسجد میں پوچھا میرے مولا رسول سے، یا رسول اللہ متا واجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ نبوت ملنا اور ہے، واجب ہونا اور ہے۔ واجب تب ہوتی ہے جب کوئی، توجہ فرمائیے، جب کوئی نبوت ماننے والا بھی ہو، تب نبوت واجب ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کوئی تھا جسے نبوت پہنچانا تھی۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ متا واجبت لکن نبوہ، سرکار آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو جواب ہو گیا نا، ہو گیا نا جواب، بولیں جواب تو ہو گیا۔ لیکن سرکار یہاں توقف نہیں فرمایا، سرکار نے پھر فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ سرکار نے یہاں بھی توقف نہیں فرمایا، پھر فرمایا کنت نبیا
وآدم بین الماء والطین۔ جب تیسری بار رسول نے فرمایا تو پھر اصحاب نے ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ڈالی کہ سوال ایک تھا اور جواب ایک ہی کئی بار۔ سرکار نے چوتھی بار پھر فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ پانچویں بار رسول نے پھر فرما دیا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ میں وہ جسم بتا رہا ہوں جو رسول کے ساتھ موجود تھے، وہ وجود بتا رہا ہوں جو رسول کے ساتھ موجود تھے۔ جب رسول نے پانچویں بار فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی تین کی نون وما ینطق عن الہویٰ کی مصداق زبان کی نون پر تھی کہ با کے نقطے کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا۔ سرکار نے سلام کر کے کہا وَكُنْتُ وَلِيًّا، اور فرما رہے ہم بھی اس وقت ولی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ وراثت کہاں سے چلی؟ توجہ، یہ وراثت کہاں سے چلی؟ میں پوری توجہ آئیں سن لیں، یہ وراثت چلی کہاں سے؟ میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ وراثت تب چلی ہے جب اجسام انبیاء نہیں تھے۔ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے۔ پھر سن لیں، اس وراثت کا آغاز تب ہوا ہے جب کسی نبی کا جسم نہیں تھا اور یہ وارث تھے۔ نہیں، آپ متوجہ ہی نہیں۔ جب نبیوں کے جسم نہیں تھے تو یہ وارث تھے۔ بھئی توجہ، رسول کے وارث حسین ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ میں اور کہنا چاہوں۔ آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے ان دنوں میں تو پڑھیں گے، تو آپ کہیں گے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفی اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، میرا آپ پر سلام۔ وراثت رسول کی حسین تک آئی، لیکن حسین کائنات کا وہ واحد وارث ہے جس کے سامنے سب وراثت ہے۔ یہ فکرہ مجمع کھا گیا، جس کے سامنے، بھائی توجہ، یہ حسین کی ایام ہے نا، تو مولا حسین ہی پڑھیں گے نا۔ حسین کائنات کے وہ واحد وارث ہیں جن کے سامنے سب وراثت۔ صفات آدم وراثت ہے، وجود آدم وراثت ہے، ہاں صفات نوح وراثت ہے، وجود نوح وراثت ہے، صفات ابراہیم وراثت ہے، توجہ، وجود ابراہیم وراثت ہے، صفات عیسیٰ وراثت ہے، وجود عیسیٰ وراثت ہے، صفات مصطفیٰ وراثت ہے، ذات مصطفیٰ وراثت ہے۔ اور اگر اکیلے حسین وارث نہ ہوتے تو کوئی اور بھی نکلتا، لیکن باقی نے مدینے میں رک کے کائنات کو بتایا ہم جنت کے مانگنے والے ہیں، وارث حسین ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، باقی سب مانگنے والے ہیں، وارث حسین ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ وراثت منتقل کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو یہ منتقل کہاں سے ہو؟ اس کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنا چاہوں، وہ یاد بھی ہے آپ کو، سبھی حضرات کو یاد ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علم، جو ارادہ رکھے کہ وہ آدم کو علم میں دیکھے، وَإِلَىٰ نُوحًا فِي علم، اور نوح کو علم میں دیکھے، وَإِلَىٰ ابراہیم فی خلت، اور جناب ابراہیم کو خلت میں دیکھے، وَإِلَىٰ ایوب فی صبر، اور جناب ایوب کو صبر میں دیکھے، وَإِلَىٰ عیسیٰ فی زہد، اور عیسیٰ کو زہد میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، وہ علی کا چہرہ دیکھنا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کرنا،
میں کسی منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جو چاہتا ہے کہ ان انبیاء کی سیرت کو دیکھے. کچھ بندے ابھی تک نیند سے شاید بیدار نہیں ہوئے، انہیں میں اگلے فکرے پہ بیدار کر لوں گا. جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کی سیرت دیکھے، وہ علی کی صورت دیکھے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جو چاہتا ہے کہ انبیاء کی سیرت دیکھے، وہ علی کی صورت دیکھے. یہ میں وراثت نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. تو آپ نے فکرہ سنا ہوا نہیں ہے کہ کسی کی صورت نہ دیکھو، صورت پہ نہ جاؤ، سیرت دیکھو. اس کا مطلب ہے سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے. اب کسی کو برا لگے تو میں معافی نہیں چاہتا، وہ اپنی ٹوٹے ہوئے آبگینے کو سمیٹ کے اپنے گھر چلا جائے، لیکن میں فکرہ حق اور سچ پہ مبنی کہنے جا رہا ہوں. بندے کہتے ہیں صورت نہیں دیکھو، سیرت دیکھو، کیونکہ سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے. لیکن یہاں تو رسول کی حدیث نے معاملہ ہی الٹ دے دیا کہ جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہو اسے علی کہتے ہیں. آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی. بسم اللہ. جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہے. تو ایسے تو رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا. توجہ بابا جی، آپ کوئی بندہ شرک کی تہمت لگائے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ذاکر صاحب توجہ فرمائیے. علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ غور فرما لو، سوچ لو. وقت آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ غور فرمائیے. علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. چہرہ علی کا دیکھو، چہرہ علی کا دیکھو، عبادت اللہ کی ہے. اس کا مطلب ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے معبود یاد آئے اسے علی کہتے ہیں. کمزور عقیدے والا تو نہیں چلے گا نا صاحب. جس کے چہرے کو دیکھ کے معبود یاد آئے اس مولا کو علی کہتے ہیں. توجہ فرمائیے. اور علی کے چہرے کو دیکھنا، اور پھر ہر کوئی علی کے چہرے کو دیکھے. حدیثیں تو آ گئی کہ فلاں نے بھی دیکھا تو فلاں نے بھی دیکھا تو فلاں نے بھی دیکھا تو فلاں نے بھی دیکھا. بڑے لوگوں نے دیکھا ہے، اور کسی نے اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنے قریب سے عمر ابن عبد ود نے دیکھا ہے. آپ جی ہیں سلامت رہے. کسی نے اتنے قریب سے تو نہیں دیکھا نا جتنے قریب سے عمر ابن عبد ود نے دیکھا ہے. علی تو عمر ابن عبد ود کے سینے پہ تھے. باقی روایات کی نفی میں کرتا ہوں، میں کرتا رہوں گا، آئندہ بھی کروں گا. علی تو اس کے سینے پہ تھے، وہ تو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے بھی عبادت کر لی. نہیں، علی کو علی سمجھ کے دیکھو. آئے ہائے ہائے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، ذرا ساتھ دیجئے گا میرا. جی بسم اللہ. علی کو علی سمجھ کے دیکھو، تو پھر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اگر ویسے ہی چہرہ دیکھ رہے ہو تو پھر عبادت نہیں ہے. تو عمر ابن عبد ود نے بھی قریب سے دیکھا ہے، اور جنہوں نے غدیر میں علی کو مبارک دی ہے، ذرا توجہ، جنہوں نے غدیر میں علی کو مبارک دی ہے. جو بندے محرم میں غدیر نہیں پڑھتے انہیں محرم کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں کہ محرم کیا ہے. اے محرم غدیر کے لیے ہی تو ہے. جنہوں نے غدیر میں علی کو مبارک دی ہے انہوں نے تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھا ہے، قریب جا کے کہا ہے کہ مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں. ہاتھ اٹھائیے، آپ میرے بھی مولا ہیں، آپ مومنوں کے بھی مولا ہیں. لیکن یاد رکھنا، ہر کسی کا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں. میں اور مثال لے دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال قبل، نوجوانوں کو شاید یاد نہیں، میرے ہم عصر جو ہیں، جو میرے بزرگ ہیں ان کو یاد ہے. بابا جی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ برطانیہ کی ایک شہزادی جہاں آئی تھی، تو اسے عبد القادر آزاد نے مسجد نبوی میں قرآن دیا. تو اس نے کھول کے دیکھا،
تو کیا اس کا دیکھنا عبادت ہو گیا؟ وہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے دیکھتی، تو پھر عبادت ہوتا نا۔ ہر کسی کا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا وہی عبادت کر رہا ہے جو علی ولی اللہ پڑھ کے دیکھ رہا ہے، جو منکر ولایت ہے۔ چلے بات اور آگے بڑھاتے ہیں، بات تو وراثت پہ ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، بات تو وراثت پہ۔ جب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو پھر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بھی وراثت ہے۔ اتنا بڑا فکر آپ کھا گئے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنے والی عبادت بھی علی کی وراثت میں ہے میرے محترم سامعین۔ تو یہ وراثت میں کیسے ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میں دمات ثاقبہ سے پڑھتا ہوں، پھر دارین آباد سے آگے بڑھ جائیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ، وراثت پہ ہی گفتگو جاری رہے گی۔ پوری توجہ سے سنیے گا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی وراثت ہے تو پھر عبادت ہے، یعنی علی کے چہرے میں جو فضائل ہیں وہ ملکیت نہیں ہے۔ سارے ہلا کے بات کریں گے آپ، میں اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ علی کے چہرے میں جو فضائل ہیں وہ ملکیت نہیں، وہ وراثت ہے۔ تو وراثت کیسے ہے؟ آئیے سن لیں، جا کے دمات ثاقبہ پڑھیے۔ ایک عبادت گزار ہے، مشرم بن وعید اس کا نام ہے، مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں پہاڑوں کے درمیان اللہ کی بے غرض عبادت کرتا ہے، لالچ میں نہیں کرتا۔ میں عزیزوں کو بزرگوں کو سمجھا دوں، اور عبادت کتنی کرتا ہے؟ دو رکعتی عبادت نہیں کرتا۔ دامن بھائی اس کی ڈاکٹر صاحب عبادت کی ایک نشست، مصطفیٰ بھائی 90 سال کی ہے۔ آپ 40-50 منٹ گھنٹہ ایک بیٹھیں گے تو یہ اس عبادت سے بھی افضل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی عبادت سے افضل۔ 90 سال کے بعد اس نے عبادت سے سر اٹھایا، 90 سال کی نشست۔ جب 90 سال مسلسل سجدہ کر کے اس نے عبادت سے سر اٹھایا تو دعا مانگی، بولنے والے تو جانتا ہے میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن میں آج اپنی 90 سال کی عبادت کی جزا مانگوں۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ کیا مانگتے ہو؟ پالنے والے نہ تخت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ جاہ چاہیے، نہ جلال چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ سلطنت چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ آواز دے کے کہتا ہے پالنے والے مجھے دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پر مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دو۔ میں وراثت ثابت کرنے جا رہا ہوں، اگر بات آپ تک پہنچ، مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا۔ حکم پروردگار ہوا، تیری دعا قبول ہو گئی، باب استجابت تک پہنچے، مصلی اٹھا، فلاں تاریک غار میں جا کے مصلی بچھا لے، وہیں بیٹھ جائے۔ تو پالنے والے وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں؟ بیٹے صاحب اٹھا اور فکر سنو، وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں؟ فرمایا نہیں، وہاں اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت ہے، وہاں اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت ہے۔ جا کے مصلی بچھا لیا، مالک الملک نے اپنے امر سے غار کے دہانے کو ایک بڑے پتھر سے بند کر، اس پہ کوئی محافظ بھی بٹھا دیا۔ عرض کرنے لگا پالنے والا یہ غار کا دروازہ تو بند ہو گیا، یہاں تو تاریکی چھا گئی، اور کرنا بھی انتظار ہے، اور انتظار آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے، چاہے ناشتے کا ہی کیوں نہ ہو، مشکل تو ہوتا ہے نا۔ اور پھر وہ انتظار جہاں تنہائی ہے، جہاں تاریکی ہے، اور 90 سال کی عبادت کا مسئلہ ہے کہ 90 سال کی عبادت کا صلہ ملنے والا ہے، انتظار کر رہا ہے،
اپنے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنا. پہلا دن گزر گیا، شب آ گئی، شب صدیوں میں کٹی. دوسرا دن آ گیا، دن سالوں میں کٹا. رات پھر صدیوں میں کٹی. انتظار پہ انتظار کوئی آسان کام ہے؟ سب سے مشکل عبادت ہے ہی انتظار. تیسرے دن کا سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی کہ پتھر سرکا، کہ کسی کا قدم غار کے اندر آیا. آنے والے کا قدم غار کے اندر آنا تھا کہ غار کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلی. میں خاموش چہرے بھی دیکھ رہا ہوں. مشرم بن وعید سمجھ گیا کہ یہ آنے والا ہی وہ ولی ہے جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور سجدہ شکر ادا کر کے کہنے لگا پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا عطا کر دی. سجدہ شکر سے سر اٹھا رہا تھا کہ آنے والا ولی پلٹ کے واپس جا رہا تھا. مشرم بن وعید آواز دے کے کہتا ہے جانے والے جانے سے پہلے اپنا نام بتا جاؤ تاکہ میں اپنی نسلوں کو بتا سکوں کہ وہ ہستی ہے کون جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. پلٹنے والے نے کہا تجھے نہیں پتا مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں. نہیں آپ سلامت رہے. جی بسم اللہ. جی سلام. نہیں مانی. وراثت اتنی مضبوط ہے کہ ابو طالب نے نزول سے پہلے قرآن پڑھا، حسین نے قتال کے بعد قرآن پڑھا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کتنی مضبوط وراثت ہے. ابو طالب نے نزول سے پہلے قرآن پڑھا، حسین نے قتال کے بعد قرآن پڑھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ یہاں پہ آئے، توجہ، یہ یقیناً جو حسین کی مجلس میں افراد آ کے بیٹھتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ خود آ گئے. آپ خود نہیں آئے، آپ کو چنا گیا. جی آپ کو چنا گیا، آپ خود نہیں آئے. آپ کسی کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب؟ میں سرکار سمجھا نہیں، مجھے بتا رہا. ہاں مجھے پتا. آپ کسی کا انتخاب ہے اور انتخاب کس کا؟ یاد رکھیے گا، عالم ناصر پہ لبیک کہنے والے از خود مجلس اعضاء میں نہیں آ رہے. آپ انتخاب بطول ہیں. آپ حسین کی ماں کا انتخاب. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے رونے کے دن آغاز ہو گئے. اگر آپ میرا فکرہ سمجھیں اور میں فقیر کے دربار میں سجدوں کا لفظوں کا پہلا سجدہ کروں، یہ ہمارے رونے کے دن نہیں، یہ انسانوں کے رونے کے دن. ان دنوں میں انسان روتے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ہر روز مصائب زیادہ پڑھ سکوں. صبح جو آپ اٹھ کے آئے ہیں، اتنی صبح آپ روزگار پہ نہیں آئے، آپ بخشش کے دروازے پہ آئے. ایک فکرہ اور کہہ جاؤ، اگر
حسین کے ماتمیوں کے چہرے سے برسنے والی آنکھوں سے یہ آنسوؤں کی برسات نہ ہوتی تو تاریخ میں جس طرح ہوس کے گھوڑے دوڑے اور ان کے سونوں سے غبار اڑا، ہمارے آنسوؤں کی بارش نہ ہوتی تو آدمیت کے جنگل میں انسانوں کی شکلیں نہ پہچانی جاتی۔